نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے دوستو اور پوری دنیا کے اندر سننے والے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 کے اندر بڑے واضح طور پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مسلمان کو اور ایمان والوں کو متنبہ کیا کہ یہودیوں کے ساتھ موالات اور محبت رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں، مسلمانوں کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے ساتھ عقائد کے لحاظ سے، نظریات کے لحاظ سے شدید اختلافات کرتے ہیں، لیکن اسلام دشمنی میں یہودی اور عیسائی دونوں متحد ہیں، اور وہ کوئی ایسا پہلو زندگی کا اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جہاں پر وہ اسلام دشمنی کا مظاہرہ نہ کرتے ہوں۔ حالیہ دنوں کے اندر آپ دیکھیں، فلسطین بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہاں پر یہود و نصارہ نے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دیے، نہتے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی۔ 190 یا اس سے زائد لوگوں کو انہوں نے موت کی گھاٹ اتار دیا، معصوم بچوں کو، عورتوں کو اور بوڑھوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ لیکن پوری دنیا کا جو اپنے آپ کو امن کا ٹھیکیدار کہتا ہے، اقوام متحدہ، وہ اس وقت خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ اگر یہی مسئلہ ایک مسلمان ملک کے ساتھ ہو اور مسلمان اگر کسی غیر مسلم کے اوپر اس طرح کا تشدد کریں تو پوری دنیا کی جو اقوام ہے بشمول مسلمانوں کے وہ متحرک ہو جاتی ہے، متحد ہو جاتی ہے، ایک ایجنڈے کے اوپر آ جاتی ہے، اور یہ یکسر وہ مسلمانوں کے اوپر کارروائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اسرائیل جو مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کر رہا ہے، اتنا تشدد اور بربریت مچا رہا ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہاں پر وہ عبادت کر رہے تھے 27ویں شب کو، ان کے اوپر اسرائیل کی فوجیں چڑھ دوڑی ہیں، ان کے ساتھ ظلم و تشدد کیا، انہیں شہید کیا، نہتے مسلمانوں کے اوپر ہر طرح کا اس نے ظلم و ستم روا رکھا ہوا ہے، لیکن اسرائیل سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو امن کے ٹھیکیدار ہیں، جو اپنے آپ کو منصف مزاج کہتے ہیں، انسانی حقوق کے اپنے آپ کو علم بردار اور دعوے دار ہیں، وہ کہاں خاموش ہیں؟ وہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے اور اسرائیل کو اس ظلم سے کیوں نہیں روکتے؟ یہ ایک عام سوال ہے کہ کیا اسرائیل مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس لیے کوئی نہیں اسے پوچھتا؟ ایک فلسطین کی ایک معصوم بچی نے، 10 سالہ بچی ہے، اس بچی نے فریاد کی، پوری دنیا کے انسانوں کو جھنجھوڑا، اور اس نے کہا کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہمارے اوپر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے۔ تو مسلمان وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، ہمدردیاں کرتے ہیں، تجارتی تعلقات ان کے ساتھ بناتے ہیں، انہیں قرآن پاک کی اس آیت کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے کوئی شخص بھی یہود و نصارہ کو اپنا دوست بناتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوگا، اور ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ کبھی ظالم قوم کو ہدایت اور رہنمائی نہیں فرماتے۔ یہود و نصارہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہودی وہ اپنے علاوہ
किसी को भी अपने बराबर का नहीं समझते। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर यहूदी तादाद के एतबार से बहुत थोड़े हैं, लेकिन तसल्लुत उन्होंने अपना पूरी दुनिया के ऊपर कायम किया हुआ है। अमेरिका जैसी सुपर पावर ताकत उनके सामने खामोश है, और पूरी दुनिया का जो मुसलमान है वो खामोश तमाशाई बना हुआ देख रहा है। यही हालत कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के साथ है कि कश्मीर का जो हिंदू बनिया है, जो हिंदुस्तान की हुकूमत है, वो कश्मीरियों के ऊपर इसी तरह के जुल्म व सितम ढाती है, लेकिन कोई उसे पूछने वाला नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा यकदम मुतहर्रिक हो जाती है और वो कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों को दबाने की कोशिश करती है, और जो मुसलमान मुल्क उसके हक़ में आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। तो क्या कश्मीर और फ़लस्तीन ये दो ऐसे तनाज़े पूरी दुनिया के इंसानों के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी नहीं है? 70 साल हो गए कश्मीर का मज़लूम मुसलमान आज़ादी के लिए कोशिश कर रहा है, आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। क्या इंसानी हुकूक़ को यहाँ पर नज़र नहीं आता कि वो हर वक्त तो ये डंडोरा पीटती रहती है कि हक़ के ख़ुद इरादियत का उन्हें हक़ दिया जाए, लेकिन जब वो आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। क्या ये इज़हार आज़ादी राय के ख़िलाफ़ नहीं है कि एक इंसान अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, अपने हुकूक़ के लिए और अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों के लिए जो उसने ख़ुद मंजूर की हुई हैं और उसने ख़ुद कहा हुआ है कि कश्मीर के जो लोग हैं या कश्मीर के जो रियासती बाशिंदे हैं वो जो फ़ैसला करना चाहें हम उनके इस फ़ैसले का खैर मुक़द्दम करेंगे, उनका इस फ़ैसले को तस्लीम करेंगे। तो क्या आज तक कभी कश्मीर के मुसलमानों को हक़ ख़ुद इरादियत दिया गया? क्या कभी उन्हें राय शुमारी का हक़ दिया गया? ये एक डोकौंसला है, ये एक फ़रेब है, ये एक धोखा है उन अक़वाम आलम की जानिब से जो कश्मीरियों के साथ ये कर रहे हैं और फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ ये कर रहे हैं। ये धोखा, ये फ़्रॉड उनके साथ हो रहा है। यहूद और नसारा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक और कुरान की इस आयत के मुताबिक कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी के दौलत से मालामाल फ़रमाए और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों को आज़ादी की दौलत से मालामाल फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।